الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وإنی اخاف علیکم عذاب یوم محیط صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ مدین کا علاقہ حجاز سے شمال مغرب کے اندر واقع ہے اور فلسطین سے جنوب کے اندر واقع ہے۔ بحر احمر کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا اور یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی سمجھا جاتا تھا۔ اور مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف بھی منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ 2 بیویاں مشہور ہوئی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ایک تیسری بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ۔ ان کے بیٹے تھے مدین، یہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کی حیثیت سے بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی قتل ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے، تو بھاگتے بھاگتے قوم مدین کے اندر پہنچے۔ وہاں پر جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا کہ 2 بچیاں بھی ہیں جو کہ اپنی بکریوں کو الگ لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کچھ دیر جو تشریف فرما ہوئے، وہاں سے محسوس یہ کیا کہ یہ بچیاں اس پانی کا ڈول جو ہے اس کو یہ نہیں نکال سکیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر پانی نکال کر ڈول کھینچ کر بڑی مضبوطی اور قوت اور طاقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہوتی ہے، بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو جیسے ہی وہ بچیاں گھر پہنچی، ان کے جو والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچیاں آج جلدی ہی واپس آ گئی ہیں۔ انہوں نے ماجرا پوچھا تو ان بچیوں نے وہ واقعہ بیان کر دیا، اور ان بچیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے والد کے سامنے تعریف کی۔ بڑی سمجھدار، بڑی عقل مند اور سلیقہ مند بچیاں تھیں کہ ایک ہی دفعہ کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت دیانت کو اور طاقت کو، ان ساری چیزوں کو پرکھ لیا۔ اپنے والد سے عرض کی کہ آپ اس آدمی کو جس نے بکریوں کو پانی پلایا ہے اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، مزدور رکھ لیں۔ کیوں 2 صفتیں بیان کی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ وہ طاقتور ہیں، اور دوسرے فرمایا کہ ان کے اندر امانت ہے۔ مزدور کے اندر انہی 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس کام پر لگایا جائے اس کام کو جانتا بھی ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اندر امانت بھی ہو۔ کام کو تو جانتا ہو،
امانت دیانت نہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، یا امانت دیانت تو ہو، صوفی تو ہو، نمازی تو ہو، لیکن کام کو نہ جانتا ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے دونوں صفتیں جس کے اندر موجود ہوں تو یہ بڑے کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوا کر ان سے یہ کہا کہ آپ 10 سال میرے ہاں کام کریں گے، میں اس کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک کام کیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر پھر مصر کے اندر واپس آئے۔ آگے کا واقعہ مشہور ہے۔ تو بعض رات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، وہ اور تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے وہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہی تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی، توحید کی دعوت، جو کہ ہر نبی اپنی قوم کو دیتا آیا، جو دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے پیش کی کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور فرمایا ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ دوسری اس قوم کے اندر جو ایک اخلاقی اور عملی خرابی پائی جاتی تھی اس کی طرف انہیں متوجہ کیا، کیونکہ ہر قوم کے اندر ایک برائی خاص طور پہ پائی جاتی تھی، جیسا کہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں۔ تو قوم شعیب علیہ السلام جو تھی اس کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری تھی، سب سے بڑی جو بیماری تھی وہ یہی تھی کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، بلکہ زیادہ لیتے تھے، اور لوگوں کو جب دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے اور ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں۔ خیر سے کیا مراد ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، یعنی اگر ناپ تول کے اندر تم کمی اس وقت کرتے کہ تمہارے پاس مال و دولت نہ ہوتا، پھر تو کوئی بات سمجھ کے اندر آتی تھی، پھر بھی بری بات تھی، لیکن پھر چلو سمجھ کے اندر تو آتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی دے رکھی ہے، خوش عیشی دے رکھی ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے، پھر بھی تم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو۔ فرمایا ایسا نہ کرو، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم پر ڈرتا ہوں ایسے دن کے عذاب سے جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی لوگوں کا سامان پورا کرنے کے بعد، لوگوں کو ناپ تول پورا کرنے کے بعد جو تمہارے لیے بچ جائے وہ فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آگے سے قوم کہنے لگی اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مذاق کے طور پر اور استہزاء کے طور پہ کہا کہ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے؟ اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ تمام انبیاء علیہ السلام
نماز کی طرف بہت متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہنے لگے ہم اپنے مالوں کے اندر جو چاہیں گے کریں گے۔ جیسے کہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ مال ہمارا ہم نے کمایا، ہم جس طرح چاہیں اس کو جب چاہیں خرچ کریں، لیکن فرمایا ایسا نہیں ہے، مال تمہارا نہیں، مال تو اللہ نے عارضی طور پہ تمہاری ملکیت کے اندر دیا ہے، حقیقی ملکیت اس کے اندر اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے جیسے بتلایا ہے، جس طرح بتلایا ہے، جہاں بتلایا ہے وہاں خرچ کرو، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی چاہت کے مطابق اس کے اندر خرچ نہ کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار بڑے نیک آدمی ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم مجھے بتلاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھی روزی عطا کی۔ اچھی روزی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کھانے پینے کا سامان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس چیز کے اندر جس سے میں تمہیں روکوں۔ یعنی سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہے کہ لوگوں کو تو ایک بات سے منع کریں اور خود پھر وہی کام کرنے لگ جائے، یا لوگوں کو ایک بات کا حکم دے کہ یہ کام کرو لیکن خود اس کام کو نہ کریں۔ جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے، جو کام خود نہیں کرتے لوگوں کو کہتے پھرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ جیسا کہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ کل جہنم کے اندر جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کچھ وہ لوگ بھی جہنم کے اندر ہیں جو انہیں نیکی کی بات کیا کرتے تھے، تو کہیں گے کہ تم تو ہمیں نیکی کی باتیں کیا کرتے تھے، تم کیسے جہنم کے اندر؟ وہ کہیں گے ہم تمہیں تو نیکی کا کہا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جو بات ہم کریں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور میں تو نہیں چاہتا مگر طاقت کے بقدر اصلاح، یعنی میرا مقصد صرف تمہاری اصلاح ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ پر ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو فرمایا میں نیکی کا کام کر سکوں گا اور برائی سے بچ سکوں گا، جیسا کہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو عرش کے خزانوں میں سے ہے، اس میں بھی یہی فرمایا کوئی آدمی اپنی طاقت سے کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، کوئی آدمی اپنی طاقت سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ فرمایا علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٍ، اے میری قوم تمہیں میری ضد اس بات پہ نہ ابھارے کہ تمہیں بھی ویسا ہی عذاب پہنچے جیسا کہ پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو۔ فرمایا میری مخالفت کے اندر، میری ضد کے اندر اتنا آگے نہ جاؤ کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ تم جاتے ہو شام کے سفر کے لیے، مصر کے سفر کے لیے، ان کی بستیاں رستے میں پڑتی ہیں، فرمایا وہ تم سے دور نہیں ہے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔
قالوا یا شعیب، آگے سے قوم کہنے لگی اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطیب پیغمبر کہا، اتنی صاف شفاف بات کیا کرتے تھے، لیکن قوم کو دیکھو، قوم کہہ رہی ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور کہنے لگے ہم تو اپنے اندر آپ کو کمزور دیکھتے ہیں، آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے ہاں کوئی عزت والے بھی نہیں۔ یہ قوم نبیوں سے کہہ رہی ہے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے اے میری قوم، کیا میرا خاندان اللہ کے مقابلے میں تمہارے ہاں زیادہ طاقتور ہے، زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا اصل میں تو تمہیں پاس کرنا چاہیے اللہ کا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، اس لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ فرمایا تم میری قوم کا لے لحاظ کر رہے ہو، پاس کر رہے ہو، لیکن اللہ جو میری قوم سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ طاقت والا ہے، فرمایا اس کا لے لحاظ نہیں کر رہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو انہیں گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون ہے جھوٹا، پتہ چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ہم نے انہیں نجات دی، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ کا عذاب آیا کہ لم یغنوا فیہا، یوں پڑے رہ گئے گویا کہ کل یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو قوم مدین کی بربادی ہوئی جیسا کہ قوم سمود برباد ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب جو کہ پہلی قوموں پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، دنیا کی رسوائیوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے محفوظ فرما، رزق حلال وسیع اور کھلا نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اچھائیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا، دین والا بنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا